بہت خوب، بہت اچھا سوال. ایک ہوتا ہے کہنا. ہم جب بڑھاپے میں آتے ہیں نا تو ہمیں نصیحت کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم بھی تو کبھی نوجوان تھے نا. انہوں نے نوجوانی کے عالم میں کیا کیا؟ یعنی سب سے بہتر اگر آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، چند ان کی صفات میں ایز اے نوجوان جو انہوں نے کیے، جو میری اپنی اسٹڈی کے حوالے سے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایک اپنا ڈیسیشن خود کرنا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں والد نے یہ کہا، والدہ نے یہ کہا. قائد اعظم کے لیے ان کی بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے صرف ایک بات اپنے والدین کے کہنے پہ کی تھی، اور جس کا ان کو ایک لحاظ سے ریگریٹ بھی تھا کہ میں وہ نہیں مجھے کرنی چاہیے تھی. وہ اپنی پسند سے ہٹ کر والدین کی پسند کے مطابق جو پہلی شادی تھی امی بائی کے ساتھ، وہ انہوں نے کی. وہ والدین کے کہنے پہ کی تھی. اب والد نے ان کو بھیجا کہ آپ بزنس کی ٹریننگ جا کے لیں. لنڈن میں گریہمز ٹریڈنگ کمپنی تھی، وہاں اپرنٹس شپ. لیکن قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ مجھے لا پڑھنا ہے. یعنی والد نے ان کو بیرسٹری کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تھا، ان کو بھیجا تھا کہ یہ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں ہمارے، ان کے پاس آپ جائیں. انہوں نے خود فیصلہ کیا. جب والد کو انہوں نے خط لکھا تو والد نے پیسے بند کر دیے. وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ وکالت کر کے کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو مجھے تو بزنس کے لیے میں نے تمہیں تیار کرنا تھا، لیکن جنا تھاٹ کہ میرے لیے یہ تعلیم وکالت والی زیادہ بہتر ہے. تو دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں نوجوانوں کو. جنا آپ سے تیسری بات کہ جو بھی شعبہ چنیں اس میں ایکسپرٹیز کی انتہا پہ پہنچیں. قائد اعظم کا کیا تھا؟ لا میں ایک جو فیلڈ انہوں نے لی تھی وہ تھی فورینزک، جو بیسیکلی کرمنل سائٹ پہ وہ وکیل تھے. اور فورینزک میں انہوں نے اتنا نام پیدا کیا کہ پورے برِ صغیر ہندوستان پاکستان میں وہ فورینزک کے شعبے میں اعلیٰ ترین وکیل کے طور پہ شمار ان کا ہوتا تھا. تو تیسرا سبق کیا ملتا ہے کہ جو کرو اپنے لیے کیریئر کا انتخاب، اس کی ٹاپ پہ پہنچو. میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم سے ہمارے نوجوانوں کو ہم ان کو نہیں بتاتے، اور ان کو جو تصویر ہم دکھاتے ہیں وہ آخری دور کی ہے. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ قائد اعظم کسی زمانے میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی رہے تھے، بڑے ہینڈسم جوان تھے. اس کے بعد وہ مرحلہ آیا جس کی آپ تصویر دیکھیں. بنیادی طور پہ قائد اعظم کی جو لیڈرشپ تھی، ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت اہم پہلو تھا، وہ تھا کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے، جن کو آپ سچا انسان کہتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے تھے. مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ پشاور میں ایک جلسہ تھا، اور اس جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور قائد اعظم انگریزی میں تقریر کر رہے تھے اور لوگ اس پہ تالیاں بجا رہے تھے. تو ایک فارن ڈپلومیٹ یہ جو نیوز پیپر کا ریپریزنٹیٹو تھا، صحافی، اس نے ایک پشتون سے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو نہیں سمجھ میں آتی انگریزی، اور آپ پھر بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ میں جانتا ہوں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اب یہ کریڈیبلٹی ہوتی ہے. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولیں یا نہ بولیں، ان کو لوگ بلیو کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب ریسرچرز بیٹھے ہوئے، مجھے جو ہے نا پرسنالٹی میں بتائیں کہ وہ ایز اے پرسنالٹی قائد اعظم کی تھی، وہ ایک عام عوامی لیڈر کی تھی جیسے ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے یا محترمہ بے نظیر بھٹو ہو گئیں، یا وہ جو ان کی پرسنالٹی ایز اے تھی وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرح تھی؟ ہر ایک پرسنالٹی الگ الگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کو آپ دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. جناح اپنے طور پہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو اپنے طور پہ تھے، بے نظیر بھٹو اپنے طور پہ تھی. ہر ایک الگ الگ انداز کے لیڈر تھے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں. 1887 میں جو سندھ مدرسۃ الاسلام کا ایڈمیشن رجسٹر ہے، جہاں جناح صاحب کا ایڈمیشن ریکارڈ کیا گیا ہے، ان کا سیریل نمبر ہے 114، اور 114 پہ محمد علی جناح سامنے لکھا ہوا ہے، پلیس آف برتھ کراچی. 113 نمبر پہ جو بچہ ہے اس کا اسی دن داخلہ ہوتا ہے، اور اس کا پلیس آف برتھ مینشن ہے جھرک. اب انسان سوچتا ہے کہ ایک ہی دن پہ ایک بچہ 113 سیریل نمبر پہ
وہ داخلہ لیتا ہے, وہ پلیس آف برتھ اپنی جھرک لکھتا ہے, اسی دن پہ 114 محمد علی جناح کا داخلہ اسی 4 جولائی کو ہوتا ہے, اور وہ پلیس آف برتھ کراچی لکھتا ہے. تو ایک انہونی سی بات ہے کہ کیوں وہ اس طرح سے لکھیں گے. دوسرا پھر آرگیومنٹ یہ تھا کہ میں نے جب پوری تحقیق کی تو 72 سال کی زندگی تھی قائد اعظم کی, 1876 سے لے کے 1948 تک. جی. اب 72 سال کی زندگی میں 3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی واز بورن ان کراچی, میں کراچی میں پیدا ہوا. 72 سال میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں جھرک میں پیدا ہوا. کبھی وہ چلے جاتے کہ یہ میری جائے پیدائش ہے, میں یہاں پر جاتا ہوں. اب ہم زبردستی اگر ان کو جھرک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری مرضی, لیکن 72 سال میں قائد اعظم نے کبھی نہیں کہا. تیسرا اینگل یہ تھا کہ وہ اکیلے تو نہیں تھے, پورا خاندان تھا, 6 بہن بھائی ان کے اور تھے, 7ویں محمد علی جناح تھے, اور 4 بہنیں تھیں, 3 بھائی تھے آپس میں. فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی, ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, انہوں نے کتاب لکھی قائد اعظم پہ مائی بردر کے نام سے. اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ پنیلی سے آئے, اور محمد علی جناح کے لیے انہوں نے لکھا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے. تو الٹیمیٹلی پھر میں لندن گیا, انڈیا آفس لائبریری ہے, وہاں میں نے سارے جو پراپرٹی ہولڈرز تھے ان کے نام نکالے, تو جناح صاحب کے والد کا نام جھرک میں شامل نہیں تھا. یہ ایک بیسیکلی اعزاز ہوتا ہے کسی شہر کے لیے.